مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اے انسان یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے۔ معززات محفل، ہمشیران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو برضا و رغبت قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور عزیزہ کشور اعجاز صاحبہ کے والد محترم جناب محمد اسلم صاحب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ آپ کو حوصلہ عطا کرے، اور جو صدمہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے آیا، اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما دے، اور آپ کے صبر جمیل کے سبب آپ کے بزرگوں کو بہترین آخرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا قائم کیا، اس میں صرف انسان کا آنا نہیں لکھا، بلکہ جس طرح آنا لکھا ہے اسی طرح جانا بھی لکھا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے انسانوں کے اندر بہترین رشتے بنائے، ان کا احترام، ان کا تقدس رکھا، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے لیے حقوق و فرائض رکھے، تاکہ ہم ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اجر و ثواب کا سامان بھی پیدا کر سکیں۔ عزیزات محتشم، جب یہ مقدس رشتے بچھڑتے ہیں تو ایک بار دنیا خالی لگتی ہے، ہر طرف ہر چیز اجڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر ہمیں اپنی تمام خواہشات، اپنی خوشیوں اور اپنی مرضی پر جس چیز کو مقدم رکھنا چاہیے وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کا ہمارے لیے انتخاب، اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خوشی کا انتخاب کرے تو وہ بھی اس کی رحمت، اور ہمارے لیے غم کا انتخاب کرے تو وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ البتہ ہمیں زندگی میں اور زندگی کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں وہ ہے حقوق العباد کی پاسداری اور رشتوں کو نبھانے کی تعلیم۔ اگر وہ ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ زندگی میں بھی رشتے تمام ہمارے لیے رحمت خداوندی ہیں، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ان کے لیے رحمت خداوندی ہی بنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح
کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق تب بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی مرنے والے کے حقوق رکھے ہیں، جن کو پورا کرنے کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی، تعلیم بھی دی گئی، اور بتایا بھی گیا کہ دنیا سے جانے والا ہمارے حسن سلوک، ہمارے حقوق کی ادائیگی اور ہماری طرف سے جانے والے ایصال ثواب یا بخشش کی دعاؤں کا کس قدر مستحق ہوتا ہے اور منتظر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ایک نئے جہان میں جاتا ہے جس کو قبر کی زندگی یا عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، وہاں کے سارے تقاضے بدل جاتے ہیں، وہاں کا نظام بدل جاتا ہے، وہاں کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ ہم غفلتوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے صرف رونے دھونے پہ گزارا کرتے رہتے ہیں اور دن رات اپنی ہی ضروریات اور اپنے ہی رشتوں کو یاد کر کر کے روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جبکہ ادھر جانے والا وہاں پہنچ کر انتظار میں ہوتا ہے۔ کس چیز کے انتظار میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او ولد او صدیق واذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا ان اللہ يدخل على قبری من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے میں کوئی غوطے کھا رہا ہو، اور غوطے کھانے والا کس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی معمولی تنکا بھی ہاتھ ڈالنے کو مل جائے تو میں اس کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح میت جب قبر میں جاتی ہے تو وہ بھی گہرے اندھیرے دریا کے اندر غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ دعوتاً تلحقہ من ابن، وہ اپنے باپ کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اگر باپ یا ماں ہیں تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور دوست اپنے دوست کی طرف سے دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی شخص کی طرف سے بھی مرنے والے کے پیچھے دعا جاتی ہے تو وہ اس کو کتنی محبوب ہوتی ہے، اور اس دعا سے اس کو کتنا نفع حاصل ہوتا ہے، وہ اتنی محبوب ہوتی ہے کہ آقائے دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے پوری دنیا اور دنیا کے اندر تمام ذخیرے، تمام خزانے، تمام مال و دولت وہ سب کی سب جمع کر دی جائے اور کسی شخص کو پیش کر دی جائے، جتنی خوشی وہ سب کچھ لینے پہ اس شخص کو ہوگی، اس سے بھی زیادہ خوشی قبر والے کو پیچھے والوں کی طرف سے دعا کی جانے کی ہوتی ہے۔ اور وہ دعا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کے ذریعے اس دعا کو، ان الفاظ کو، یا وہ صدقہ و خیرات جو ہم بیچتے ہیں اس کو، یا جو تلاوت کرتے ہیں اس کو، سب چیزوں کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جہان نور کا جہان ہوتا ہے، وہ ہماری طرح مادی جہان نہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو نور بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک فرشتے سے فرماتا ہے کہ جاؤ جنت سے نوری تھال لو، اس کے اوپر نوری دسترخوان بچھاؤ، اور اس تھال کے اندر یہ سارا نور جو لوگوں کی دعاؤں کا، صدقے کا، خیرات کا ہے وہ اندر رکھ کر اس قبر پہ چلے جاؤ جس کے لیے لوگوں نے دعا کی ہے اور جو کچھ زمین والوں نے اس کے لیے مانگا ہے،
اس کو لے کر قبر پہ پہنچو، اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو کچھ نور اس کے اندر ڈال کے بھیجا جاتا ہے وہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے بڑھا کر اتنا زیادہ کر دیتا ہے جیسے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی طرح اللہ پاک اس اجر و ثواب کا نور بنا دیتا ہے۔ تو ہمشیران محترم، ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ کوئی چیز ہمیں صبر نہیں دے سکتی، کوئی چیز ہماری محبت کو، غم کو کم نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز اس کائنات میں ایسی ہے کہ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے غم بھلا دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر طمانینت اور سکینہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کے لیے اللہ کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ابھی یقیناً آپ اپنی حالت کو محسوس کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کیجئے اور محسوس کر کے دیکھیے کہ جب ذکر شروع نہیں ہوا تھا اور آپ کو ایک ایک بات، بیٹی کو والد کی، بہنوں کو بھائی کی، بیوی کو شوہر کی، بیٹوں کو باپ کی یاد آ رہی تھی، تو کس طرح آنسوں کا سیلاب تھا جو تھمتا نظر نہیں آتا تھا، مگر جس وقت اللہ کے ذکر کا نور اللہ اپنی شان سے بندے پر اتارنا شروع کر دیتا ہے تو بندے کو تسکین ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا غم مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس پہ غالب ہو جاتی ہیں۔ بس یہی ہمارے اوپر اللہ کا ایک عظیم الشان احسان ہے کہ ہم اگر اس کو محسوس کریں، اس کی قدر کریں، اس کی پابندی کریں تو اللہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ، اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے غم ہم آسانی سے برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص ہم سے چلا گیا تو کیوں چلا گیا، اگر چلا گیا تو ہم محروم ہو گئے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو محروم ہوئے ہیں مگر جانے والا مرحوم ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، صرف ایک حرف کو آگے پیچھے کرنے سے دو لفظ بن گئے، ایک ہے محروم، ایک ہے مرحوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتے سے محروم ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت چلی گئی، ہم اس سے محروم ہو گئے، ہم اپنے کسی عزیز اور محترم رشتے کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، مگر وہ بندہ جب ہمارے جہان سے نکلا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے، اس شاندار نسبت کی وجہ سے اس جانے والے کو اللہ مرحوم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومۃ، کہ میری امت کا مقام یہ ہے کہ وہ ایسی امت ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے۔ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ رحم کر دیا جاتا ہے، تو جب بندہ مرتا ہے اس پر طرح طرح کے رحم اللہ کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہی رحم ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ چلا گیا، آپ قرآن لے کر بیٹھ گئے، آپ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، آپ گٹھلیاں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی شروع کر دی، جس کو قرآن کریم آتا ہے وہ قرآن کریم پڑھنے لگ گیا، جس کے دل میں محبت نے جوش مارا اس نے اٹھ کر کسی غریب مسکین کو صدقہ دینا شروع کر دیا، کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کے رحم کرنے کی صورتیں ہیں۔ اب وہ بندہ ان ساری صورتوں کے سائے میں مرحوم بن گیا، اور یہی مضمون ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وجہ سے مرحوم ہے کہ جب یہ لوگ قبروں میں جاتے ہیں ان کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، مگر ان کے مرنے کے بعد میری امت کے پیچھے رہنے والے لوگ جب ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے صدقے سے قبر والوں کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، کم کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی تو یہ گناہ گار جب قبروں سے نکلیں گے تو پیچھے والوں کے صدقہ خیرات، بخشش کی دعا اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ بخشے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، یعنی ان پر رحم کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ مرنے والے پر اللہ نے اس موت کی وجہ سے اور پیچھے والوں کے حسن سلوک کی وجہ سے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس پر رحمت کی اور رحم کی بارشیں نازل کرنا شروع کر دی۔ تو عزیزات محترم، سارے رشتے
دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت ہیں، سب رشتے ایک دوسرے کے قریب کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبتیں لینے اور ان پر محبتیں نچھاور کرنے والے ہیں، مگر اس رشتے کا آپ کیا کہیں گے جس رشتے کی شان اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اپنے حقوق کے ساتھ اس کے حقوق کا ذکر کیا، اور ایسا عظیم الشان رشتہ جس کو ہم دنیا میں ماں اور باپ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اے انسان تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو، اور فوراً اگلی بات کیا فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا اس حسن سلوک کی حدود و قیود زندگی تک ہیں یا زندگی کے بعد بھی؟ اور کیا یہ رشتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، ان رشتوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر بھی کسی سلوک کے مستحق ہیں؟ تو آئیے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلیں اور دیکھیں، وہاں ایک منظر نظر آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو اس محفل میں بیٹھا ہے ایسا ہو جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہو تو وہ مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا، آپ اس کو باہر ساؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں سے وہاں پہ کر لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آج اس حال میں بیٹھا ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے یا وہ قطع رحمی کر کے آیا ہے، کسی سے تعلق توڑ کے آیا ہے، تو وہ مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ نے دوسری بار بھی فرمایا مگر کوئی شخص نہیں اٹھا۔ آپ نے جائزہ لیا، تیسری بار پھر فرمایا کہ جو شخص آج قطع تعلق ہی کر کے آیا ہے، کسی رشتہ دار کو ناراض کر کے یا اس سے تعلق توڑ کے آیا ہے، اس مجلس سے اٹھ جائے۔ جب 3 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو ایک آدمی وہاں سے اٹھا اور فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ دیر گزری، ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی کہ وہ شخص واپس آ گیا۔ جب واپس آیا، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پیچھے پہلے والی جگہ پہ مت جاؤ بلکہ میرے قریب آ کے بیٹھو۔ وہ شخص جب آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، مجھے بیان کرو، جو معاملہ ہوا، جو واقعہ ہوا وہ بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری خالہ کے گھر میں میری ایک رشتہ داری قائم ہوئی، وجوہات پیدا ہوتی گئیں اور وہ رشتہ نبھ نہ سکا۔ میری اور میری خالہ کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے غصے میں آ کر خالہ سے کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ، اور میں نے خالہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ روتی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی۔ آپ نے جب بار بار یہ ارشاد فرمایا تو میں اٹھا اور میں اٹھ کر سیدھا خالہ کے گھر گیا اور میں نے جا کے اس سے معافی مانگی۔ خالہ نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ابھی تو کچھ دیر پہلے تم نے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا اور ابھی تم میرے دروازے پہ خود معافی مانگنے آ گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا میں نے سارا معاملہ خالہ کے گوش گزار کیا، اس کو بتا دیا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے رد کر دیا جاؤں گا۔
میری دنیا اور آخرت کو بچا لو اور مجھے معافی عطا کر دو۔ میری خالہ نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یا رسول اللہ اب میں اپنی خالہ سے معافی مانگ کر آ رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب کسی مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو قطع رحمی کر کے آئے اور وہ مجلس میں بیٹھا ہو، تو اس کی موجودگی میں پوری مجلس کے لوگ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں تو وہ شخص جو قطع تعلقی کر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے پوری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزات محتشم، ذرا سوچئے، غور کیجئے، ایک ایک رشتے کی قدر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے سکھائی، کس طرح سے سمجھائی، اور ان رشتوں کا تقدس کس طرح سے بتایا۔ آج ہم اپنے رشتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنے رشتہ دار زندگی میں ہم سے راضی اور ہم ان سے راضی ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سارے رشتے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم ایک ایک رشتے کا نام لے لے کر اس کو پکار پکار کر پھر ہم روتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ رشتوں کے نام اس وقت اناؤنس کرو یا اعلان اس وقت کرو جب وہ مر جائیں، اور جب وہ زندہ رہیں تو پھر ان کی قدر بھی نہ کرو، ان کو ملنے بھی نہ جاؤ، ان کو دیکھو بھی نہ، ان کی بات بھی نہ سنو۔ اور پھر اگر ایک خالہ یا کسی بھی اور قرابت دار کا یہ تعلق اور اس کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی زندگی اور اس کی عبادت پر اس قدر فرق پڑتا ہے، تو وہ بد نصیب لوگ جن کے ماں باپ ہی ناراض ہوتے ہیں اور اس ناراضگی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور اولاد بے ادبی اور نافرمانی میں اپنے ماں باپ کو اذیتیں دیتی رہتی ہے، جب وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو عزیزات محترم ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے گناہ کرے گا اللہ اس کے گناہ یا کبھی معاف کر دے گا، کبھی ان کی پردہ پوشی کر دے گا، اور کبھی آخرت میں ان کا عذاب دے گا۔ لیکن وہ گناہ جو اولاد ماں باپ کے حق میں کرتی ہے اور ان کی دل آزاری کرتی ہے، ان کو اذیت دیتی ہے، ان کے دل دکھاتی ہے، اور اسی ناراضگی کے عالم میں اس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، قبر میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ نے اگر یہ موقع بھی ہمیں عطا کیا تو یہ ہمارے لیے کس انداز میں رحمت بن رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی وہ شان سن رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں اور انہوں نے ناراضگی میں رخصت کر دیا، زندہ ہیں تو وہ ابھی بھی موجودہ حالات میں ناراض ہیں یا دکھی ہیں اولاد کی طرف سے، تو آپ کے پاس آج کتنا شاندار موقع ہوا کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ کر اسی صحابی کی طرح، اسی شخص کی طرح اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کر راضی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو قبر پہ جا کے صدقہ و خیرات کی کثرت کر کے، ان کے ایصال ثواب کی کثرت کر کے، آج بھی اللہ نے آپ کے لیے موقع رکھا ہے کہ اپنی موت سے پہلے ان کی قبروں پہ جا کر بھی تم معافی مانگ سکتے ہو۔ ہم ان باتوں کی طرف کبھی دھیان نہیں کرتے، اور زندگی میں ماں باپ کو ناراض رکھ رکھ کر ان کو تنہائیوں میں چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، ہم نے دنیا کما لی، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے،
ان کو نہ ہماری بات کی سمجھ آتی ہے، نہ ہماری فیلڈ کی سمجھ آتی ہے، لہٰذا ان کے پاس تو بیٹھنا بھی بیکار ہے، بات کرنا بھی بیکار ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو عزیزات محتشم، اس عذاب سے ڈریے اور مرنے کے بعد رونے سے پہلے ان کی زندگی میں رو کر ان کو راضی کر لیجئے، ان کے قدم پکڑ کر راضی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور کبھی کہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی شان بیان ہو رہی ہے تو صرف ماں کی، فضیلت بیان ہو رہی ہے تو صرف ماں کی، بات بیان کی جا رہی ہے صرف ماں کی، اور باپ کے موضوع کو ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر جزوی طور پر اس کو بیان کر کے اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ماں کے پیروں تلے اگر جنت ہے تو باپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سینٹرل گیٹ فرمایا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو کیا آپ گیٹ کو چھوڑ کر، اسے نظر انداز کر کے کسی اور طریقے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو گیٹ میں سے گزر کر ہی باوقار طریقے سے جنت میں جانا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ ماں اور باپ میں سے ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا احترام کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو ماں باپ جیسی، ہم سب کو ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، اور پھر سب سے بڑا شکر اس وقت کیجئے جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں، آپ کو دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے جائیں، اس وقت آپ سے خوش نصیب کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہماری ہر سانس میں ہمارے دنیا سے چلے جانے والے ماں باپ کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کے لیے صدقے کا، ان کے لیے خیرات کا، ان کے لیے ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اسی طرح فکر ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اپنے لباس کی، اپنے جسم کی، اپنی خوراک کی فکر ہوتی ہے۔ ہم اگر زندگی میں کوتاہیاں کرتے بھی رہے ہیں تو ان کی موت کے بعد کبھی کوتاہی نہ کریں۔ ایک جاننے والے شخص بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں میں ایک بزرگ آدمی تھے، بیرون ملک سیٹل ہو گئے، اولاد ساری وہاں چلی گئی، خاندان ادھر منتقل ہو گیا، ریل پیل تھی مال کی، دولت کی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو میں ملاقات کے لیے ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے ہیٹر پڑے ہیں، طرح طرح کی مشینری پڑی ہے، مساجر پڑے ہیں، مشینیں پڑی ہیں جو آٹومیٹیکلی ان کو مساج کرتی ہیں، دباتی ہیں۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کروڑوں نہیں، اربوں کا مالک یہ خاندان، کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ اللہ نے آپ پہ تو بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی دولت، بڑا مال عطا کیا، آپ کی اولاد نے تو بڑھاپے میں آپ کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، ہر طرح کی مشینری آٹومیٹیکلی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے تو یہ گفتگو کی، بات کی، مگر وہ بزرگ میری بات سن کر رونے لگ پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بزرگ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اس عمر میں ان مشینوں کی تو ضرورت نہیں، کاش کہ میری اولاد دن میں 5 منٹ مجھے دے دیا کرے، میرے پاس بیٹھ کے بات کر لیا کرے، میرا حال پوچھ لیا کرے، مجھے دیکھ لیا کرے۔ تو ان مشینوں سے تو مجھے سکون نہیں مل سکتا، ان مشینوں سے تو میری صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر 5 منٹ میری اولاد میرے پاس بیٹھنے لگ جائے تو اللہ میری صحت بحال کر دے، مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے، میرے اندر طاقت لوٹ آئے۔ تو عزیزات محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ المیہ تقریباً ہمارے ہر گھر کا ہے۔ کتنے خاندان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو فزیکلی ٹائم دیتے ہیں، اپنے اخلاقیات کے ساتھ ان کو خوش رکھتے ہیں، حسن سلوک کر کے ان کو ہمہ وقت راضی رکھنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو خال خال آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا، ورنہ اسی طرح ہے کہ بڑھاپے میں ایک طرف بوڑھے لوگوں کو، بزرگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ضرورت کے علاوہ کبھی ان کے کمرے میں بھی کوئی نہیں گیا، کبھی ان کی کھانسی سے کوئی تنگ ہے، کبھی ان کے
ریشے سے کوئی تنگ ہے، کبھی ان کی ہائے ہائے سے تنگ ہے، کبھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات جوان کچھ کرتے ہیں، بوڑھے کچھ جواب دیتے ہیں، اور ان باتوں سے تنگ آ کر نہ پوتے پوتیاں نہ نواسے نواسیاں کیا اپنی سگی اولاد بیٹے بیٹیاں بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم ان بوڑھوں کی بیٹھ کے باتیں سنیں۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، جب ہم اس کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں تو اس وقت پھر ہم ساری زندگی روتے ہیں۔ تو عزیزات محتشم، آپ آج سوچئے اس بات کو، ساری زندگی رونے کی بجائے آج اپنے ماں باپ کے قدموں تلے خوشیاں بچھائیے، تاکہ ان کے جانے کے بعد آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سنیے، ہماری اس زندگی میں جو پہلے حقوق ہمارے ماں باپ کے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیرے باپ کا یہ مقام ہے کہ لا تمشی اماما، کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنے باپ کے آگے مت چلو۔ اور یہ کب نہ چلو؟ اگر دن کا وقت ہے تو آپ اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلو کہ باپ پیچھے چل رہا ہو اور تم آگے چل رہے ہو، تو یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ مگر رات کے وقت ادب یہ سکھایا کہ رات میں تم آگے چلو اور باپ کو پیچھے چلاؤ۔ سمجھیے، ذرا غور کیجئے، دونوں وقتوں میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے کہ وہاں پر باپ کا ادب یہ ہے کہ باپ آگے ہو، اس لیے کہ سب کچھ دکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے چلنا ہے۔ اس وقت تمہارا ادب یہ ہے کہ تم باپ کے پیچھے چلو۔ رات کے وقت تمہارا ادب اور تمہاری حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ تم آگے چلو، کہ آگے کوئی ٹھوکر لگنے والی چیز ہو، کوئی زخمی کرنے والی چیز ہو، کوئی نقصان دہ چیز ہو، تو اس کو فیس تم کرو، تمہارا باپ نہ کرے۔ باپ تمہارے پیچھے رہے، تمہارے پیچھے حفاظت کے ساتھ چلے۔ سوچئے ذرا، اس ایک پوائنٹ میں اللہ رب العزت نے اولاد کو کتنا ادب سکھایا ہے۔ اور یہاں تک جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور سختی سے جھڑکنے کے انداز میں بات تک نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ کے چچا کے بیٹے۔ تو ایک بچہ آیا، وہاں اس کا باپ بیٹھا تھا۔ اس بچے نے اپنی قمیص کا دامن اس طرح سے جھاڑا جیسے کوئی چیز لگی ہو دامن پہ، فار ایگزامپل کوئی معمولی خاک لگ جائے، مٹی لگ جائے یا کوئی اور چیز لگ جائے تو اس کو بندہ جھاڑ کے صاف کرتا ہے، یا کوئی معمولی چیز گر جائے تب بھی دامن کو پکڑ کے جھاڑا جاتا ہے۔ اس بچے نے اپنے باپ کے سامنے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے تھے، اپنے دامن کو جھاڑا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت میرے دامن میں کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نظریے سے کہ میرے قمیص کا دامن گندا ہوگا یا کوئی گرد پڑی ہوگی، اگرچہ اس کے اوپر گرد کا کچھ اثر نہ ہو، پھر بھی باپ کے سامنے یوں خالی دامن جھاڑنا، یہ تمہاری بے ادبی ہے۔ جو شریعت ماں باپ کے لیے اتنے آداب سکھا رہی ہو، اس شریعت میں رہنے والے اور اس شریعت کے فالوور وہ اپنے ماں باپ کا کیا حشر کر رہے ہیں، آج یہ ہم سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر ایک اور ادب سکھایا اولاد کو باپ کا۔ آج غور سے سنیے اور ان چیزوں کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ان اولادوں تک پہنچائیں جو لوگ باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، باپ کا کوئی مقام نہیں سمجھتے، نہ اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس پہ امپلیمنٹ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجلس قبلہ، کہ جب تم اپنے باپ کے ساتھ کہیں جاؤ، گھر میں یا گھر سے باہر، کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، کسی محفل یا کسی میٹنگ یا کسی اجلاس میں، یا پھر نارمل گھر میں تم آ کے بیٹھنے لگے ہو اور تمہارا باپ بھی تمہارے ساتھ ہے، تو لا تجلس قبلہ، کبھی اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو۔ باپ کو ادب سے پہلے بیٹھنے کی دعوت دو، جب باپ بیٹھ جائے تو پھر تم اس کے بعد بیٹھو۔ یہ بھی ہماری شریعت نے باپ کا ادب سکھایا۔ ساتھ ساتھ غور فرماتے جائیے
کیا کبھی آپ نے ان چیزوں کا دھیان کیا؟ کبھی آپ نے یہ باتیں سیکھی یا کبھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ تو عزیزات محترم، تیسری بات جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیماً ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا لا تدعو باسمی، کہ اپنے باپ کو کبھی نام کے ساتھ مت پکارو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آپ سے نام پوچھے تو آپ باپ کا نام بھی کسی کو نہیں بلائیں، نہیں، جس طرح آپ اپنے بھائی کو یا اپنے کسی دوست کو یا کسی عزیز کو نام لے کر پکارتے ہیں، اپنے باپ کو کبھی بھی نام لے کر مت پکاریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انتہا درجے کی بے ادبی ہوگی۔ اور چوتھی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ لا تستقملہ، کہ اپنے باپ کو نہ گالی دو اور نہ اس کو گالی پڑواؤ۔ دونوں صورتیں کیسی ہیں کہ ایک تو تم اس حد تک گستاخ بدتمیز نہ ہو جاؤ کہ جب غصہ آئے یا باپ کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس کو گالی دو یا اس کے آگے بدتمیزی سے گفتگو کرو، اور دوسری صورت یہ کہ کسی کے باپ کو گالی مت دو، کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ یہ 4 احکام اور 4 آداب جو بنیادی طور پہ ہیں شریعت نے ہمیں بتائے۔ اب ان کے اندر مزید کتنے آداب ہوں گے وہ تو پھر ہم جب سیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس کا مقام کیا ہے۔ کیا فرمایا ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اگر تم رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے شرط ہے کہ تمہارا باپ راضی ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا باپ ناراض ہوا تو بس سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ احکام اگر زندگی میں ہم سیکھ لیں تو سوچئے کہ پھر آپ کو اس دنیا میں کتنی نعمتیں اور کتنے انعامات سے آپ کا رب نوازتا رہے گا۔ قرآن عظیم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے اکٹھے ذکر کیا ہے۔ یعنی جہاں پر بھی ذکر کیا، اگر ایک کا ذکر کیا تو لازماً دوسری کا بھی کیا، ایک کا ذکر نہیں کیا اکیلے بلکہ 2 کا اکٹھے کیا۔ ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا۔ دوسرے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھے ذکر کیا۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے اکٹھی ذکر کی وہ ہے وشکر لی ولی والدیک، کیا انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا۔ ان تینوں چیزوں کے اکٹھے ذکر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے لیے جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر تو نے نماز تو ادا کر لی مگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تیری نماز بھی ناقص ہے، تجھے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر تو نے زکوٰۃ دے دی مگر نمازی نہ بنا تو پھر تیری زکوٰۃ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تم نے ادا نہیں کی۔ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا مطلب بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بات یا قرآن کی بات تو مانتا ہے مگر رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل نہیں کرتا، آپ کی حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ کی بات کو تو مان کر آپ کی اطاعت تو کر لیتا ہے مگر اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف جو آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وشکر لی ولی والدیک، کہ اے بندے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی وہی مطلب ہے جو پہلی 2 چیزوں کا مطلب ہے کہ اگر تو نے اللہ کا شکر تو ادا کیا مگر اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہ بنا تو گویا تو اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ اور اگر تو نے ماں باپ کی شکر گزاری کی مگر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی تو پھر
تو اللہ کا نہ شکرہ ہے۔ کسی ایک کی شکر گزاری، ایک کی اطاعت یا ایک پر عمل آپ کا اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک آپ دوسرے پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ سوچتے جائیے، غور فرماتے جائیے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ کا جو رشتہ عطا کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بلندی والا، کتنی شان والا ہے، اور ہماری زندگی اور ہماری موت دونوں کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور ہمارے اوپر ماں باپ کے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں، جو ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں، وہ کتنے ہیں اور کتنے اہم ہیں، مگر ہم ان ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اب فوت ہونے کے بعد، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے نیاز نہیں کر دیا، بلکہ وفات کے بعد بھی ماں باپ سے حسن سلوک کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے، والد فوت ہو جائیں یا والدہ، دونوں صورتوں میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر وصیت کی ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں، تو پھر فوراً اپنے ماں باپ کی وصیت کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی صورت ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے آپ وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ ماں باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر اس وقت بھول جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے اس کے فوراً بعد لوگوں سے پوچھیں کہ کسی نے ہمارے ماں باپ سے قرض تو وصول نہیں کرنا تھا۔ اگر آپ کے ماں باپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہو اور وہ نہ ادا کر سکے ہوں اور موت واقع ہو جائے تو فوراً ان لوگوں سے معلوم کر کے تسلی اور تحقیق کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی طرف سے قرض ادا کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ ادا کریں، کیونکہ اس بات سے ڈریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ سامنے رکھا ہوا پڑھنے سے انکار کر دیا جس کے اوپر صرف 2 درہم کا قرض تھا، اور جب تک کسی صحابی نے اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں لی، کائنات کے والی نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ اللہ سے دعا کر کے اس کے لیے مغفرت بھی مانگ سکتے تھے، اس سے معافی بھی مانگ سکتے تھے، اس کا قرض معاف بھی کروا سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اپنی امت کو اس کی اہمیت بتانا تھا کہ اس کو معمولی مت سمجھنا، اور یہ کہ دنیا کے ساتھ ظلم و ستم کر کے، دنیا کی رقمیں کھا کے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اگر ایک بندہ مر جائے تو وہ یہ سمجھے کہ بندہ مر گیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں، وہ جو مرا اس کو سب سے پہلے عذاب قبر میں قرض کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اور تیسری بات جس کے ذریعے ہم فوت ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کر سکتے ہیں وہ ہے دعا، ان کے لیے استغفار۔ استغفار کیوں کریں اور دعا کیوں کریں؟ دعا کریں ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اور استغفار کریں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے آگاہ فرمایا کہ ایک شخص فوت ہونے کے بعد جنت میں جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام دے گا اور کہے گا کہ اے شخص یہ جنت چھوڑ دو، اللہ کا حکم آیا کہ اس سے بلندی والی جنت پہ چلے جاؤ۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بلندی یہ درجات عبادت کے ساتھ ملتی ہے، تو اب میرا عبادت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب میری پروموشن کیسے ہو رہی ہے، مجھے اوپر کی اعلیٰ جنت میں کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ بھی استغفاری ولدی کا لک، اے بندے جو تو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اس اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، تیری بخشش کی دعا کی، تیرے گناہوں کی معافی میری بارگاہ سے طلب کی، میں نے اس کو قبول کیا، اور اس قبولیت کے جواب میں اے میرے بندے تجھے جنت اعلیٰ کی طرف بھیج رہا ہوں۔
چوتھا طریقہ وفات کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا یہ ہے کہ والدین کے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک اس طرح کریں جس طرح آپ کو ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ مثلا اگر آپ کے والد ہیں تو والد کے جو دوست احباب ہیں، والد کے بھائی ہیں، ان کو اپنے والد کی جگہ پہ سمجھیں اور ان کا وہی احترام، وہی ادب، وہی حسن سلوک کریں جو باپ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ماں ہیں تو ماں کی سہیلیاں، ماں کی بہنیں، ماں کی کزنز اور قریبی رشتہ دار جن سے ماں کو محبت تھی ان کے ساتھ وہ محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ماں باپ سے حسن سلوک کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں بات، والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات کے لیے یہ مت سمجھو کہ آپ کو ہزاروں یا لاکھوں روپے دینے پڑیں گے تو ہی صدقہ ادا ہوگا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس ایک چھہارا ہی کیوں نہ ہو اور کسی ضرورت مند کو وہ چھہارا ہی دے دو کھانے کے لیے، تو وہ صدقہ بھی تمہارے مرنے والوں کو پہنچے گا اور اس کا اللہ ثواب بھی عطا کرے گا۔ عزیزات محتشم، وہ نیک ماں باپ یا خوش نصیب ماں باپ جن کی اولاد ان کے پیچھے نیکی کے کام کرنے کے لیے زندہ رہتی ہے، تو ان کا ہر نیکی کا کام مرنے کے بعد قبر میں ان کو پہنچتا ہے، اور قبر میں اللہ پاک ان کے لیے جنت کے سامان کرتا رہتا ہے، ان کی بخشش کے سامان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مرنے کے احکام بھی سیکھیں اور زندگی کے احکام بھی سیکھیں۔ مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہو سکتا ہے اسے بھی سیکھیں، اور زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جو نیک اولاد نیک کام کرتی ہے، اگرچہ وہ نام لے کر یہ نہ بھی کہے کہ یہ میرے باپ کے لیے یا یہ میری ماں کے لیے ہے، اللہ کا خوبصورت نظام اس طرح ہر وقت حرکت میں رہتا ہے کہ ادھر آپ کام کرتے ہیں اور ادھر اس کا ثواب اللہ آپ کے والد یا والدہ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جب نیک اولاد بھی دنیا سے چلی جائے تو پھر وہ ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہم زندگی میں ایسے اعمال کر کے جائیں جو صدقہ جاریہ ہوں، اور پیچھے ہماری اولاد بھی پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیچھے ایسے کام اور ایسے اعمال چھوڑ کے جائے کہ وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں، اور اس طرح قیامت تک کسی کا نیک اعمال کا سلسلہ رک نہیں سکے گا۔ یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے، اور یہ سمجھداری کی بات اور اپنی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم سارا وقت صرف رونے دھونے میں بے صبری، اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایتیں کر کے نہ تو اپنے صبر اور اجر کو ضائع کریں اور نہ مرنے والے کو قبر میں تکلیف پہنچائیں، بلکہ آئیے آج کے بعد یہ عہد کیجئے کہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جائے گا آپ اس کی فکر کریں گے، آپ اپنی فکر نہیں کریں گے، اور اس کی فکر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے صدقہ، خیرات، دعا، استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے شکر اور صبر کے جذبات پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم سے بچھڑنے والوں کو قبر میں راحت بھی عطا کریں گی، سکون بھی دیں گی، درجات کی بلندی بھی عطا کریں گی، اور ان کے گناہ بھی بخشوانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس مختصر سی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور محترم محمد اسلم صاحب کے لیے اور ان کے تمام بزرگوں اور خاندان والے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کا سامان بنائے۔ آپ جتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ 3 مرتبہ قل شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر، اور جو کچھ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے وہ اپنی نیت سے میری ملک کر دیجئے تاکہ ہم اس کا ثواب ان کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے مجیب الدعوات، اے پروردگار،
اے کریم رحیم شکور اور غفور اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ اس خاندان پر جو تیری طرف سے آزمائش آئی، ان کے گھر کا سایہ ختم ہو گیا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور گھر سے بڑوں کی برکت جاتی رہی۔ مولا اس مصیبت اور اس صدمے کے وقت میں اس پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے عزیزہ کشور اعجاز صاحبہ کو، ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے تمام بھائیوں کو اپنی رضا پہ راضی رہنا نصیب فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ تو نے دنیا کی نعمتوں سے، برکتوں سے ان کو مالا مال کیا، یا اللہ آخرت کی نعمتیں بھی انہیں اس طرح عطا فرما کہ یہ اس سے بھی مالا مال ہو جائیں، اور اپنی کمائی، اپنی دولت، اپنے مال میں سے دل کھول کر انہیں اپنے باپ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو صدقہ جاریہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ کی صورت میں ان کی صاحبزادی عزیزہ کشور نے وہاں شروع کر رکھا ہے، یا اللہ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس میں برکات عطا فرما۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے والی ایک ایک خاتون اور ایک ایک بچی کے ایک ایک لفظ کا ثواب اور اجر ان کے والد صاحب کو ہمیشہ قبر میں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے تیری بارگاہ میں یہ سارے پاک کلام اور تیرے دین کی چند باتیں، گزارشات جو تیری بندیوں کے سامنے پیش کیں، یہ تیرے حضور میں تیرے محبوب کے صدقے سے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کا ثواب عطا فرما۔ جو کلام پاک اہل محفل نے پڑھا، اس سب کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس گناہ گار کی حاضری کو اس انداز سے جو فزیکلی نہیں ہو سکتی تھی، جس طرح ممکن ہوئی، اس خاندان کی دل جوئی اور غم گساری کے لیے جو میں نے پیش کی، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے صدقے ان کے دلوں کو اطمینان اور خوشی عطا فرما۔ یا اللہ جانے والوں کو قبر میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اور ان سب چیزوں کے ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ طاہرہ کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، بنات پاک، انبیاء و رسول، صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین کو عطا فرما۔ تمام محدثین، مفسرین، مقربین، صالحین، مومنین و مسلمین کو عطا فرما۔ یا اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سیدنا مرشدنا حضرت اخندزادہ مبارک اور حضرت پیر عابد حسین سیفی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ یا اللہ اس سارے خاندان کی پیر صاحب کے ساتھ جو قلبی اور روحانی نسبت تھی، اور پھر تیری رحمت، تیری قدرت اور تیرا انتخاب کہ انہی کے گھر میں تو نے حضرت پیر صاحب کی وفات کا وقت مقرر کیا اور یہیں سے ان کی روح پرواز ہوئی۔ یا اللہ یہ جگہ بھی ان کی خدمات اور ان کے خوبصورت تعلقات کی گواہ ہے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اور وفات کے بعد بھی زندگی کی طرح اس خاندان پر ان کا سایہ شفقت قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس خاندان میں آج تک جتنے لوگ بھی دور و نزدیک ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور ان کی بستی میں جتنے لوگ آج تک ان کے قبرستانوں میں مدفون ہیں، ان سب کو بھی آج کی دعا اور محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، خاص خاص جس روح مبارکہ کے صدقے سے آج کی محفل منعقد ہوئی، اور وہ محترم محمد اسلم صاحب کی روح ہے، یا اللہ اس روح کو آسودگی عطا فرما، اسے راحت عطا فرما، اسے تسکین عطا فرما۔ یا اللہ جو ساری زندگی لوگ آزاد دنیا میں رہ کر تیرے اس گھر میں جو قبر کا گھر ہے، جو برزخ کا گھر ہے، وہاں جاتے ہیں، مولا وہ نیا دیس ہوتا ہے، وہ نئی زندگی ہے، وہ نیا ماحول ہے، ان کی روح کو وہاں کے ماحول سے انس عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے وہاں آسانیاں عطا فرما، ان کے نیک اعمال کو انہیں قبر میں ساتھی کے طور پہ بھیج دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا ساتھ انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں تیری خاص رحمتیں جن لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں اور تو ان کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اس ماہ مبارک کی نسبتوں کا صدقہ ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اور اے اللہ ان کی قبر پہ ہر دم برستی ہوئی رحمتیں نازل فرما، جو تو رمضان میں نازل کرتا ہے ہر ایک کو اس سے بہرہ ور کرتا ہے۔ یا اللہ انہیں بھی
وافر مقدار میں بہراور فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں خاص طور پر اس پورے خاندان پہ رحمت، کرم اور فضل کے نزول کی دعا کرتی ہوں، اور ان سب کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتی ہوں۔ یا اللہ ان سب کے لیے اجر جمیل کی دعا کرتی ہوں۔ یا اللہ میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اے پاک اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، ہم کمزور اور بے بس لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، کمزور عمل رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اعمال میں مضبوطی پیدا فرما دے، ہمارے صبر میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے، اور اس کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش فرما دیں۔ یا اللہ 3 دن پہلے جو میرے برادر محترم قاری حفیظ الرحمان صاحب کا انتقال ہوا، آج کی محفل اور آج کی دعا کا صدقہ، ان سب لوگوں کی آمین کا صدقہ، مولا کریم ان کی بخشش فرما، کامل بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، زندگی بھر کی تیرے دین کی خدمت جوانی سے لے کے وفات تک جو کرتے رہے، اس کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اور ان کے گھروں میں جتنے لوگ وفات پا چکے سب کو ثواب عطا فرما، ان کی دلی تمنائیں، دلی آرزوئیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کے نصیب میں فرما، اور آج کی اس محفل کو اول تا آخر اپنے شایان شان قبول فرما کے ہر آنے والے کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنة بالقرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔